السلام علیکم جی، پریت مل بلاگر۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جانوروں کو تندرست رکھنے کے بنیادی اصول۔ طبعی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بنیادی اصولوں میں سب سے اہم اصول پرہیز ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس سمت میں مناسب اقدامات پر اگر سختی سے عمل کیا جائے تو علاج کی نوبت کم آتی ہے۔ کامیاب گوٹ فارمنگ کے لیے موزن بھی یہی ہے کہ ایسے تمام محرکات اور وجوہات پر جو صحت میں خلل ڈالنے کا باعث ہو سکے مکمل قابو پایا جائے تاکہ منافع کی شرح میں اضافہ ہو سکے۔ جانوروں کو تندرست رکھنے کے ضمن میں یہ امر اہم ہے کہ ان کی خوراک، رہائش کی جگہ، کھانے پینے کے برتن، کھرلیاں وغیرہ معیاری اور پاک صاف ہوں۔ تندرست اور صحت مند جانوروں میں کمزور جانوروں کی نسبت بیماریوں کے خلاف زیادہ قوت مدافعت ہوتی ہے۔ مندرجہ ذیل امور کو احسن طریقے سے سر انجام دے کر آپ بہت حد تک بیماریوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ جانوروں کو معیاری، متوازن اور جراثیم سے پاک خوراک فراہم کریں۔ خوراک کی فراہمی میں جانور کی عمر، کام کی نوعیت اور پیداواری کارکردگی کو ضرور نظر انداز میں رکھیں۔ ان کے نظام انضام کو فعال بنانے کی غرض سے سب چارہ ونڈا اور خشک چارہ مناسب مقدار میں فراہم کریں۔ پیٹ اور انتڑیوں کی بیماریاں پیدا کرنے میں خوراک کے برتن اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے بہت ضروری ہے کہ کھانے پینے کے برتن اور کھرلیوں کو باقاعدگی سے صاف کیا جائے تاکہ ان میں جراثیم پرورش نہ پا سکیں۔ جانوروں کو پانی کی فراہمی مسلسل ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ان کو صاف ستھرا اور تازہ پانی وافر مقدار میں پانی دیں۔ جانوروں کو پینے کے لیے گندا پانی ہرگز نہ دیں۔ جانوروں کی رہائش گاہ کشادہ، صاف ستھری اور آرام دہ ہونی چاہیے تاکہ موسم میں تبدیل ہونے کی غرض سے ان پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ شیڈ میں ہوا کی آمد رفت کا نظام بہتر ہونا چاہیے تاکہ جانور کو گھٹن کا احساس نہ ہو اور تازہ ہوا ملتی رہے۔ بصورت دیگر جانور سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، ان کی آنکھیں اور گلا بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ شیڈ کو اس طرح سے تعمیر کریں کہ دھوپ کے اوقات میں سورج کی روشنی شیڈ کے اندر آ سکے۔ اس طرح شیڈ میں موجود نمی ختم ہو جائے گی اور جراثیم کی تعداد میں کمی واقع ہوگی۔ شیڈ سے روزانہ جانوروں کا گوبر، پیشاب وغیرہ مناسب وقفے سے اٹھائیں کیونکہ ان سے امونین گیس پیدا ہوتی ہے جو کہ سانس کے امراض کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ گوبر، پیشاب پر مختلف بیماریوں کے جراثیم آسانی سے پرورش پا سکتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان کو مناسب وقفے سے اٹھا کر بطور گیس، کھاد وغیرہ کے لیے استعمال کیا جائے۔ صحت مند جانوروں کو روزانہ ورزش کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جسم کے تمام اعضاء کی کارکردگی کا قدرتی عمل محفوظ رہے۔ تاہم اگر جانور کو محفوظ خوراک کے لیے چراگاہ میں کھلا پھرنے دیا جائے تو یہ بھی کافی ہے۔ کیڑے مار امراض سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ جانوروں کو کسی بھی لمبے عرصے کے لیے ایک چراگاہ میں نہ چرایا جائے کیونکہ ایسی زمینوں پر بیماریوں کے جراثیم، خاص طور پر طفیلی کیڑے بڑی تیزی سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بہتر حکمت عملی یہ ہے کہ چراگاہ کو مناسب حصوں میں تقسیم کر کے استعمال کیا جائے، اس طرح بیماریوں کا مقدار اصول کم ہو جاتا ہے۔ کیڑے مرے سے بچاؤ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ چراگاہ کے نزدیک سیم کے پانی کو جمع نہ ہونے دیا جائے۔ جانوروں کی صحت کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ جانوروں کو باقاعدگی سے نہلایا جائے۔ بیرونی کیڑوں سے بچاؤ کے لیے سپرے کیا جائے۔ بیرونی کیڑوں سے بچاؤ کے لیے گندگی کے ڈھیر کو شیڈ سے دور رکھا جائے تاکہ مکھیاں وغیرہ جانوروں کو تنگ نہ کرے۔ جانوروں کے جسم پر عموماً چھوٹے بڑے زخم ہوتے رہتے ہیں، ان کو قطعی نظر انداز نہ کیا جائے کیونکہ ان کے ذریعے جسم میں دیگر بیماریوں کے جراثیم جانوروں کے جسم میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ زخم کا علاج فوری کیا جائے۔
بیمار جانور کو فوری طور پر علیحدہ کر دیں تاکہ باقی تندرست جانور اس مرض سے محفوظ رہیں۔ بیمار جانور کے مر جانے کی صورت میں بیماری کی نوعیت کے مطابق جانور کو تلف کریں۔ کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں جانور کو جلا دیں یا پھر گہرا کھڈا کھود کر اس میں دفن کر دیں تاکہ جراثیم دیگر زیادہ محفوظ نہ رہیں۔ فارم پر جانوروں کی تعداد میں اضافے کی غرض سے نئے جانور خریدے گئے جانوروں سے متعلق یہ تسلی کر لیں کہ ان کو کوئی بیماری وغیرہ نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے ان کو پہلے 2 ہفتوں کے لیے علیحدہ رکھیں، ان کا بطور معائنہ کریں۔ اگر وہ اس دوران تندرست رہیں تو انہیں دوسرے جانوروں کے ساتھ شامل کر لیں۔ ویکسینیشن کرتے ہوئے مندرجہ ذیل امور کا خصوصی خیال رکھیں۔ ویکسین ہمیشہ کسی قابل اعتماد دکاندار سے خریدیں۔ ویکسینیشن کو ٹھنڈی جگہ پر رکھیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ تھرموس میں برف ڈال کر لے جائیں۔ ویکسین کرتے وقت خراج کو ابلتے ہوئے پانی میں صاف کریں اور چیک کر لیں کہ اس کی مقدار خوب ٹھیک ہو۔ ویکسینیشن صبح سویرے یا شام ڈلتے وقت کریں۔ ویکسینیشن کرتے وقت پہلے اس کو اچھی طرح ہلا لیں اور اس کے بعد ہر جانور کو ویکسینیشن کی صحیح مقدار لگائیں۔ تیار شدہ ویکسینیشن 2 گھنٹے کے اندر اندر استعمال کریں اور بچ جانے کی صورت میں کسی گڑھے میں ضائع کر دیں۔ ویکسینیشن سے پہلے، دوران اور بعد میں کم از کم 14 دن تک جانور کو کسی قسم کے دباؤ سے بچائیں اور ویکسینیشن صرف تندرست جانور کو کریں۔ بھیڑ بکریوں کے تھن اور ہوانے کو ہر قسم کے زخم سے بچایا جائے اور زخم کی صورت میں فوراً علاج کروائیں، ورنہ سوزش ہونے کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ جانور کو چرائی پر بھیجنے سے پہلے تھنوں پر کپڑے کا تھیلا وغیرہ چڑھا دیا جائے تاکہ چرائی کے دوران کسی قسم کے زخم سے محفوظ رہے۔ جانور باڑے میں عام آدمی کا داخلہ بند کریں۔ اگر ضروری ہو تو اس کا لباس تبدیل کروائیں اور پاؤں لال دوائی کے محلوں میں دبا کر اندر جانے دیا جائے۔ جراثیم سے پاک رکھنے کے لیے ہر وقت اسپرے کریں۔ یہ تھی ہماری چھوٹی سی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ۔